میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں وصلانہ حملہ۔ دہشت گردوں نے خوزدار میں معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر وار کیا۔ حملے میں متعدد بچے زخمی ہوئے۔ ڈیپٹی کمشنر خوزدار کا کہنا ہے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دھماکے کی شدید مذمت۔ بھارتی جاریت عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے سفارتی کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی یورپ اور دیگر اہم ممالک کا دورہ کرے گی۔ دنیا کو پاکستان کے موقف اور بھارتی جاریت سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ۔ سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ بھارتی جاریت سمیت فالس فلیگ آپریشن سے آگاہ کیا۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کمیٹی مختلف ممالک جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ بھارت پانی کو اسلحے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام امور پر بات ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے بھارت کو بدمعاش ملک قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کیے اور پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان پائیدار امن کے لیے بھارت سے بات چیت کو تیار ہے، لیکن اب برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ ہندوتوا، تعصب اور بھارتی جنگی جنون خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں۔ اسٹریٹجک تعاون سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات۔ جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور باہمی اور علاقائی امور پر گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک چین دوستی، سی پیک کے دوسرے مرحلے اور ہمہ موسمی تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے 2 طرفہ تعاون کے تسلسل کے عزم کا بھی اعادہ۔ حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ دشمن کو شکست فاش دینے اور آپریشن بنیان المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر خدمات جاری رکھنے کا متفقہ فیصلہ۔ آپریشن بنیان المرصوص کے غازیان اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بیان۔ کہا یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل فتح حق عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا آرمی چیف نے مارکہ حق میں قائدانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ جنرل عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال خوبیوں سے نوازا۔ وزیر داخلہ، گورنر سندھ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان اور دیگر جماعتوں نے بھی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد دی۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور فیلڈ مارشل کی تعیناتی تاحیات ہے، سینیٹر فیصل واوڈا کا دعویٰ، کہا اب تمام فورسز فیلڈ مارشل کے ماتحت ہوں گی۔ فیلڈ مارشل ایک روایتی عہدہ نہیں اور فیلڈ مارشل کی ملازمت میں کوئی مدت کا تعین نہیں، اب تمام تعیناتیاں، مدت میں توسیع اور ترقیوں کا فیصلہ فیلڈ مارشل ہی کریں گے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کے خلاف کامیابی پر لندن میں یوم تشکر کی تقریب، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی، خواتین نے قومی پرچم کے لباس پہنے شرکت کی، مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شرکا کا افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ بھارت کے نامور صحافی راجدیپ سردیسائی نے بھی مودی حکومت کی جنگ کے دوران پرفارمنس پر سوالات اٹھا دیے، بڑا اعتراف بھی کر لیا، پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان نے جنگ کے پہلے ہی دن ہماری فضائی طاقت اور طیاروں کو میزائل حملوں سے نقصان پہنچایا؟ ہم نے جنگ میں طیارے کھوئے ہیں، کتنے طیارے؟ یہ بات حکام پر چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں۔ کیا ہم نے کم از کم ایک رافیل طیارہ کھویا؟ جیسے کہ مغربی میڈیا بڑے پیمانے پر قیاس آرائی کر رہا ہے، بھارتی حکام کی جانب سے اس کی ایک بار بھی تردید نہیں آئی۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، ادارہ جاتی سطح پر روابط، دفاعی تعاون، خطے کی بدلتی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال، ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملیوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ جانگ زیڈونگ کی چینی ساختہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، سربراہ پاک فضائیہ نے دفاعی نظام کی جدیدیت اور تکنیکی ترقی میں چین کے کردار کو سراہا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید ایک ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ، فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو ایک ماہ میں 8 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ بھارتی ایئر لائنز کو ایک ماہ میں صرف ایندھن کے مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانا پڑے۔ طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو سٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑے۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے توجہ دلا دی۔ سلامتی کونسل کے مباحثے میں عاصم افتخار نے کہا، یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑی طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ ہی پڑوسی ممالک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں بالخصوص انڈین اوشین رم ایسوسی ایشن سے خارج کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں کینال روڈ پر جوہر ٹاؤن کے قریب گاڑی نہر میں گر گئی، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر گاڑی میں سوار افراد کو باہر نکالا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے، لاشیں اسپتال منتقل۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، ریسکیو اہلکاروں نے بڑی کوشش کے بعد گاڑی کو نہر سے نکال لیا۔ موٹر وے M5 پر کشمور کے قریب دوران سفر ڈرائیور کی نیند خوفناک حادثے کا سبب بن گئی، 4 افراد جاں بحق 14 زخمی۔ حادثہ مسافر بس اور مزدہ گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، شدید زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کا عید الاضحیٰ پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی اسپیشل ٹرین 2 جون کو دوپہر 1 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی، دوسری اور تیسری ٹرین 3 جون کو صبح 10 بجے کوئٹہ سے پشاور اور لاہور سے کراچی جائے گی، چوتھی ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے لیے 3 جون کی ہی رات روانہ ہوگی، 5ویں عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے 4 جون کو رات 8 بجے روانہ ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور بربریت دے کر شدید اذیت کا شکار ہوں، نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینی بچوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تباہی، انسانی امداد کی بندش اور بے گھر خاندانوں کو دیکھ کر شدید رنج میں مبتلا ہوں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ عالمی سطح پر اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ملالہ یوسفزئی نے عالمی رہنماؤں سے غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔
غزہ میں اگلے 48 گھنٹوں میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انسانی امور کے نائب سیکرٹری جنرل نے بتایا 5 ٹرکوں میں لائے گئے امداد ضرورت کے مقابلے میں سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ امدادی سامان جس میں بچوں کے لیے خوراک شامل ہے سرحد کی دوسری جانب موجود ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی کمیونٹی تک نہیں پہنچی جا سکی۔ نائب سیکرٹری جنرل نے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی طریقہ کار کی مذمت کو خوش آئند قرار دیا۔ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا انکشاف۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ اسرائیلی رہنماؤں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا حتمی فیصلہ کیا یا نہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا معاملے پر فوری تبصرے سے گریز۔ امریکہ میں موجود اسرائیلی سفارت خانے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت اسکواڈ میں شامل۔ محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بھی اسکواڈ کا حصہ۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اسما عباس اور زارا نور عباس کی کتھک ڈانس پرفارمنس نے دھوم مچا دی۔ ماں بیٹی کی جوڑی نے میڈم نور جہاں کے گیت پر ایسا رقص پیش کیا کہ مداحوں اور فنکاروں نے دل کھول کر داد دی۔ دونوں کی ہم آہنگی، ڈانس مووز اور جذبات نے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا۔ زارا نے یہ پرفارمنس والدہ کے نام کر دی۔ جذباتی پیغام میں لکھا، اماں شاید آپ کے خواب بھی اہم تھے، شاید مجھے بھی آپ کی طرح بے حد بے لوث بننے کی ضرورت نہیں تاکہ آپ کے خواب آپ کے ساتھ جی سکوں۔